عزیز طلباء و طالبات اور قابل احترام سامعین، خوش آمدید، خوش آمدید۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپنی معلمہ مطہرہ حنیف کی ریڈیائی کلاس میں خوش آمدید۔ ہاں تو میرے پیارے بچوں، امید ہے آپ سبھی اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے، حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی اس وبائی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ ہاں تو پیارے بچوں، آپ کو تو معلوم ہوگا یا آپ نے رامائن کا نام سنا ہوگا یا آپ نے کوئی فلم دیکھی ہوگی یا کوئی سیریل دیکھا ہوگا جس میں رام کا ذکر ہوگا۔ جی ہاں، رام ہندو دیوتاؤں میں سے سب سے زیادہ پوجا کیے جانے والے دیوتا ہیں، جن کو سچائی اور بہادری کا مجسمہ مانا جاتا ہے۔ ہندو روایات میں 3 راموں کا تذکرہ ملتا ہے: پرشورام، بلارام، رام چندر۔ ان کا نام خاص طور پر رام چندر سے منسوب کیا جاتا ہے، جو وشنو کا 7واں اوتار ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق شمالی ہند کی ایک ریاست ایودھیا پر شوریہ ونش خاندان کا راجا دشرت راج کرتا تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ راجا دشرت۔ ان کی 3 بیویاں تھیں، رام چندر اور ان کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 جڑواں تھے: رام چندر، لکشمن، شتروگھن اور بھرت۔ رام چندر جی اپنی شہزوری، دلیری اور نیک دلی کے سبب رعایا اور عوام میں ہر دل عزیز تھے۔ ان کی شادی متھلا پوری کے راجا جنک کی بیٹی سیتا سے ہوئی تھی۔ راجا دشرت کی چھوٹی رانی کیکی نے کسی جنگ میں راجا کی جان بچائی تھی، جس پر راجا نے کیکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بدلے میں وہ اس کی ایک خواہش پوری کرے گا۔ راجا دشرت نے رام چندر کو اپنے بعد راجا بنانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن کیا ہوا کہ کیکی نے اسے اپنا عہد یاد دلایا، کہ اپنا وعدہ یاد دلایا کیکی کے بیٹے بھرت کو ہی اپنا ولی عہد نامزد کرے اور رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دے دیا جائے، یعنی رام چندر جی کو جنگل میں بھیج دیا جائے۔ راجا نے رام چندر جی کو کیکی کی خواہش اور اپنے عہد سے آگاہ کیا۔ سعادت مند اور وفاکیش بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور جنوبی ہند کے جنگلوں میں جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن تبھی پتہ ہے کیا ہوا؟ تو سیتا نے رام چندر جی سے کہا، آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا ابھی کہ سیتا رام چندر جی کی بیوی تھی، تو سیتا نے رام چندر جی سے کہا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہر جگہ رہنے کو تیار ہوں، چاہے وہاں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ ہوں۔ میں آپ کے سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں، ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ نازک ہے میرا شیشے دل ٹوٹ جائے گا، نازک ہے میرا شیشے دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی ہوں جھیلے فراق کی۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ دکھ آج تک سہانا غم انتظار کا، دکھ آج تک سہانا غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی آہ جہنم میرے لیے۔
صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، صحرا مجھے چمن میں رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی، یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بھونرا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش، پتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، پتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، آراستہ کروں گی قد نو نہال کو، سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدہ، سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدہ، خس پوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدہ، سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سر سر میرے لیے، صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے رنج و الم بھول جاؤں گی، ہمراہ اپنے بن کو مجھے ساتھ لے چلو۔ پیارے بچوں، ہاں یہی ہے وہ نظم جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر ہے، اور آج ہم یہی نظم سمجھنے جا رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ نظم پتہ ہے کس نے لکھی ہے؟ یہ ان کا نام تھا سرور جہاں آبادی۔ اس نظم میں انہوں نے سیتا جی کی محبت کو دکھایا ہے کہ وہ رام چندر جی کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اور جب انہیں بنواس کے لیے 14 برس کے لیے بنواس پر بھیجا گیا تو تب ان کی کیفیت کیسی تھی، وہی ان اشعار میں شاعر سرور جہاں آبادی نے لکھا ہے۔ اشعار کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتاتی چلوں گی۔ تو پہلا شعر جو میں نے آپ کے لیے ابھی پڑھ کے سنایا وہ کیا تھا؟ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ بن کہتے ہیں جنگل کو، بن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگل، اور ناتھ ہوتا ہے آقا، شوہر، ریکھا ہوتا ہے نشان، لکیر، اور چرن کہتے ہیں قدم کو۔ پہلے شعر میں شاعر نے کچھ یوں ترجمانی کی ہے کہ سیتا رام چندر جی سے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے محبوب، مجھے اپنے ساتھ بن میں لے چلو، میں تمہارے پاؤں کی ہی لکیر ہوں، میں تمہارے پاؤں کا ہی نشان ہوں، میں اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔ انسان جہاں چلتا ہے وہاں اس کے قدموں کے نشان پڑتے ہیں۔ سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہیں، میں آپ کے قدموں کے نشانات ہوں، بھلا نشان الگ ہو سکتے ہیں کیا؟ میں آپ کے چرنوں کی لکیر ہوں، مجھے اپنے قدموں میں ہی رہنے دو۔ اور پھر دوسرے شعر میں، نازک ہے میرا شیشے دل ٹوٹ جائے گا، نازک ہے میرا شیشے دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ شیشے دل، نازک دل۔ سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہیں کہ اے میرے آقا، میرا دل شیشے کی طرح نازک ہے، اگر آپ نے اس کو توڑ دیا یہ واپس جڑ نہیں سکتا، اور اگر آپ بنواس پر اکیلے ہی چلے گئے، مجھے یہیں چھوڑ گئے، تو یہ نازک دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر تیسرے شعر میں، راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی ہوں جھیلے فراق کی۔ یہ کہہ رہی ہیں، فراق کہتے ہیں جدائی کو، اور کڑیاں لمحے۔ جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں تو کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، تو آپ کے بغیر یہ راتیں نہیں کاٹ سکتی ہوں میں، یعنی میں آپ کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے تم نے نظر سے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے آقا، سوامی کہتے ہیں آقا کو، شوہر کو، کہ اے میرے آقا، جب سے میں اپنے گھر سے شادی کر کے یہاں آپ کے پاس آئی ہوں تو آپ نے مجھے بہت پیار دیا،
آپ نے مجھے اپنے آپ سے کبھی الگ نہیں کیا، اسی لیے مجھے آپ سے الگ رہنے کی عادت نہیں ہے، تو میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ پتلی کسے کہتے ہیں؟ پتلی کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کے بیچ میں جو یہ سیاہ تل ہے نا، جو یہ دائرہ ہے، کالا سا دائرہ نا، دیکھیے آپ کی آنکھوں میں بھی ہے نا، دکھ رہا ہے نا آپ کو، میری آنکھوں میں بھی ہے، اسی کو پتلی کہتے ہیں۔ اور شکیب کہتے ہیں صبر کو، برداشت کو۔ سیتا جی کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوں، جس طرح آنکھوں میں پتلی ہوتی ہے اور ہم اسے آنکھوں سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کو وہ ایک جسم کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح میں بھی آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوں، آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کے نہ جائیں۔ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ ستم روزگار زمانے کی سختیاں۔ اے میرے شوہر، مجھے آج تک انتظار کی عادت نہیں رہی، کیونکہ مجھ پر اس زمانے کا کرم رہا، بھگوان کا کرم رہا، مجھے کبھی اس تکلیف سے دوچار نہیں ہونا پڑا، زمانے کی سختیاں نہیں جھیلنی پڑی، اسی لیے میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ہوں۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دھم بر اٹھاؤں گی۔ ہجر کہتے ہیں جدائی کو۔ اے میرے محبوب، اے میرے شوہر، میں آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ کچھ تھوڑے سے لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ میں موت کو گلے لگا لوں گی لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد اگلے شعر میں، گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ بن میں نے ابھی آپ کو بتایا، بن کہتے ہیں جنگل کو۔ اب یہ اپنے محبوب سے کہہ رہی ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے شوہر، آپ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، جب آپ جنگل سے واپس گھر آؤ گے تو آپ مجھے زندہ نہیں پاؤ گے، بلکہ میں مر چکی ہوگی، بلکہ میں مردہ ہوگی، میری کیفیت، میری حالت ایسی ہوگی کہ میں زندہ نہیں ہوگی۔ تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی آہ جہنم میرے لیے۔ یہ یہاں پہ کہہ رہی ہیں، تاریک کہتے ہیں اندھیرے کو، تے الف رے یہ کاف ہو گیا تاریک اندھیرا، اور تے الف رے یہ خے تاریخ کہتے ہیں ڈیٹ کو، فردوس کہتے ہیں جنت کو۔ یہ سیتا جی رام چندر جی سے کہہ رہی ہیں آپ کے بغیر میرے لیے یہ دنیا جو ہے وہ اندھیری ہی اندھیری ہے، یعنی روشنی تو تب ہے جب آپ میرے ساتھ ہیں، میں جی تو تب رہی ہوں جب آپ میرے ساتھ ہیں۔ یہاں پر انہوں نے آہ کی سانس بھر کے کہا ہے کہ آپ کے بغیر جو ہے جنت بھی مجھے جہنم ہی نظر آتی ہے۔ اور پھر اگلے شعر میں سرور جہاں آبادی سیتا جی کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہے خدمت میں آپ کی۔ صحرا کہتے ہیں بیاباں کو، اور رفاقت ساتھ۔ اے میرے محبوب، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو جنگل بھی میرے لیے جو ہے وہ چمن بن جائے گا، باغ بن جائے گا، پھولوں کا گلستان بن جائے گا۔ دنیا کی تمام خواہشات، عیش و آرام میرے لیے اسی میں ہے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ اور اگلا شعر، یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بھونرا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش۔ ہر کہتے ہیں بھگوان کو، شوہر کو، اور بھونرا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قسم کا ایک بڑا سیاہ پردار کیڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہیں اے میرے بھگوان، میں آپ کے ساتھ جنگل میں ادھر ادھر خوشی سے پھروں گی، جیسے بھونرا جیسے ہوتا ہے وہ چمن میں کلی کلی پھول پھول پر گھوم گھوم کر خوش ہوتا رہتا ہے، اسی طرح میں آپ کے ساتھ
ہر حالت میں اس جنگل میں خوش رہوں گی۔ پتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، پتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو آراستہ کروں گی قد نو نہال کو۔ پتمبر کہتے ہیں زرد رنگ کا ریشمی کپڑا، زرد پوش۔ یہ کہہ رہی ہیں اے میرے شوہر، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور وہاں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا تو درختوں کی چھال میرے لیے پہننے کے لیے کپڑا ہوگا، ریشم جیسا ہوگا، یعنی وہ میرے لیے قیمتی کپڑا ہوگا، اسے میں اپنے بدن کو آراستہ کروں گی۔ اگلا شعر ہے سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، خس پوش جھونپڑا مجھے ہوگا سرم کدا۔ علم کہتے ہیں دکھ کو، غم کو، پریشانی کو، کدا جگہ، یعنی دکھ کی جگہ، پریشانی کی جگہ، غم کی جگہ۔ خس پوش گھاس پھوس۔ صنم کدا کہتے ہیں محبوب کا گھر، صنم محبوب، کدا گھر، جگہ، تو محبوب کا گھر۔ اے میرے محبوب، اے میرے آقا، اگر آپ میرے ساتھ ہو تو پھر کیسا غم ہوگا۔ اگر مجھے جنگل میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے گھاس پھوس کا گھر مل جائے تو وہ میرے لیے بہت ہی پرسکون اور محل کی طرح ہوگا۔ بس مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے۔ سرسر کہتے ہیں تیز ہوا کو، سبزہ گھاس۔ اے میرے سوامی، اگر میں جنگل میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو جنگل کا سبزہ وہ میرے لیے بستر ہوگا، وہ اتنا ہی آرام دہ ہوگا میرے لیے جتنا بستر ہوتا ہے، اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میرے لیے جھولے کا کام کریں گی۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب آپ مجھے بن میں اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ اگلا شعر، صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و علم بھول جاؤں گی۔ ابھی میں نے بتایا صحرا کسے کہتے ہیں؟ بیاباں کو۔ رنج و علم، دکھ، غم، پریشانی۔ اے میرے محبوب، اے میرے شوہر، اے میرے آقا، جب میں صحرا یعنی جنگل میں آپ کا چہرہ دیکھوں گی، آپ کو ہمہ وقت دیکھوں گی تو سارے غموں کو بھول جاؤں گی۔ آپ میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کی رفاقت چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی خوشی اور غم میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح سے جو یہ خیالات تھے وہ سیتا جی کے تھے، لیکن یہ کیفیت جس کو اشعار میں پیش کیا وہ سرور جہاں آبادی نے اس نظم کے ذریعے سے کیا۔ اب اشعار بھی مکمل ہو گئے اور الفاظ معنی بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس نظم میں جدائی کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ شاباش شاباش، غور کیجئے۔ فراق، بالکل صحیح، ایک لفظ ہے فراق، فراق کے معنی ہوتے ہیں جدائی، اور دوسرا لفظ ڈھونڈیے، جلدی سے ڈھونڈ کے بتائیے۔ ہجر، ہجر کے معنی بھی ہوتے ہیں جدائی۔ اب تو آپ تمام سوالات کے جواب بھی بخوبی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو نظم کے بارے میں تمام معلومات سمجھ آ گئیں اور یاد ہو گئی۔ چلیے اب ہم نئی چیز سیکھتے ہیں اور وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں فاطمہ بتائیے۔ بالکل، اس کو انگریزی میں سملی کہتے ہیں۔ شاباش۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ جب کسی ایک چیز کو مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے، یعنی یہاں علی کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں علی اور شیر دو مختلف شے ہیں، لیکن بہادری اور شجاعت کی صفت دونوں میں موجود ہے۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی، آپ کو یاد بھی رکھنے ہوں گے تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 4۔ جس چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے
اسے مشبہ کہتے ہیں. ایک چیز جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں. دوسری چیز مشابہت قائم کرنے کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ کے چند الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ جیسا، مانند، مثل، سا، سی، برابر وغیرہ. اس سلسلے میں آپ کو ایک بہت مشہور شعر سنانے جا رہی ہوں. آپ یہ غور سے سنیے گا. نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یہ شعر پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ بہت مشہور ہے اور یہ میر کا شعر ہے. ٹھیک ہے. اس شعر میں محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے. ان دونوں میں جو صفت مشترک ہے وہ ہے لبوں کی نازکی، خوبصورتی اور رنگین مزاجی. اس شعر میں محبوب کے لب ہوئے مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی کیا ہوا؟ مشبہ بھی. اور نازکی کیا بنا؟ وجہ تشبیہ. کوئی وجہ ہے نا تشبیہ کی، دونوں میں کوئی وجہ ہے تشبیہ کی، اور وہ کیا ہے؟ نازکی. پنکھڑی بھی نازک ہے اور لب بھی نازک ہے. اور حرف جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سی، یعنی پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو سی کیا ہے؟ حرف تشبیہ. بالکل آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا. اور اب آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نظم میں جو ہم نے ابھی ابھی پڑھی سیتا جی کی آہوزاری، اس میں جتنی بھی تشبیہات استعمال کی گئی ہیں ان کو اپنی کاپی پہ تحریر کیجیے. اور ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ کام بہت ہی اچھے سے کریں گے کیونکہ آپ بہت اچھے بچے ہیں اور آپ اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں. آپ اس کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں اور جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اللہ انہیں ہی کامیابی دیتا ہے. تو پھر میرے پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو بہت ہی مزہ آیا ہوگا اور آپ اپنا ہوم ورک بہت اچھے سے کریں گے. اپنے گھر میں سے کسی بڑے کو دکھائیں گے یا اپنے کسی استاد کو میل کریں گے اور جو ہے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اس وقت بہت خیال رکھیں گے. ہم ملتے ہیں انشاءاللہ پھر سے اگلی ریڈیائی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ، مزیدار سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.